السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان دنیا کے لیے لائف لائن بنا ہوا ہے، ایک ایسا تنازع جس پر دنیا کی نظریں اور دنیا پریشان تھی کہ کیا ہوگا اس تنازع کا، اس کا ڈراپ سین یا اس کا کلائمیکس اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ممکنہ طور پر 18 تاریخ کو اس مہینے کی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں پھر میز سجے اور اس کے بڑے قوی امکانات ہیں۔ اسی سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اپنے وفد کے ساتھ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، تو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ اس وقت ایران میں موجود ہیں۔ دونوں مذاکرات کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اور ایران میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل بھی اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں جہاں تمام فریقین کے لیے ون ون سچویشن پیدا ہو گئی ہے، کم از کم پبلکلی پیدا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ نے جب جے ڈی وینس یہاں سے 12 اپریل کو واپس گئے تو وہ نیوکلیئر کی بات کر کے گئے کہ نیوکس کے معاملے پر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، تو اس پر تو پہلے ہی یعنی سمجھوتا نہیں کریں گے مطلب ایران کو کوئی کنسیشن نہیں دیں گے، تو ایران تو اس پر کوئی کنسیشن پہلے بھی نہیں لے رہا تھا۔ این پی ٹی کا سگنیٹری تھا، معاہدے میں آ چکا تھا، معاہدہ آپ نے ختم کیا، 2 مرتبہ آپ نے معاہدہ کیا اور دونوں مرتبہ ایران نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے، تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جو دیگر مسائل تھے انہیں حل کرنے کے لیے جو وقت لیا گیا، میں کہوں گا کہ 12 تاریخ سے اب تک اس پر کام ہو رہا تھا اور ایک ون ون سچویشن سب کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے گی نیوکلیئر کے معاملے پر۔ وہ لاکھ کہتا رہا کہ اس نے ایران کی نیوی کو تباہ کر دیا، ایئر فورس کو تباہ کر دیا، انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، لیکن ایران کا جو مقصد تھا، کیونکہ اس طرح کی جنگ میں نہ کوئی ہارتا ہے نہ کوئی جیتتا ہے، تباہی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایران کا مقصد اپنی اہمیت کو منوانا تھا۔ ایران نے اپنی اہمیت کو منوا لیا، نہ صرف اہمیت کو منوا لیا، پہلے سے مضبوط ہو گیا، آبنائے حکومت پہ اس نے کنٹرول کر لیا جو اب باقی رہے گا۔ اس نے اس خطے میں امریکی افواج کو نکل جانے کے لیے کہا تھا یا کم از کم خطے کے ممالک کو نیوٹرل ہونے کے لیے کہا تھا، تو سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ قطر نے کہہ دیا، دیگر ممالک کا بھی کچھ اسی طرح کا رویہ ہے، تو یہ مقصد حاصل کر لیا گیا۔ بالکل اسرائیل جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا تھا، اس کی پیش قدمی لبنان میں بڑھ رہی تھی، بنت جبیل تک پہنچی، وہاں پر اس نے فتح کا اعلان بھی کیا، لیکن جس طرح کی مزاحمت اسے وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ ایران کی پراکسیز بھی مضبوط ہیں اور ایران کے لیے معاشی دروازے بھی کھل رہے ہیں دنیا کے، تو ایران کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے۔ اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا کہ خاص طور پر لبنان کی طرف سے جو اس کا بفر زون تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ 12 تاریخ سے لے کر اب تک اسرائیل نے اسے ریٹین کیا ہے، اسے دوبارہ حاصل کیا ہے، تو اسرائیل کے لیے بہت ون ون سچویشن نہ ہو لیکن بہت بری سچویشن بھی نہیں ہے۔ تو بہت امکان ہے کہ اب یہ جنگ رک جائے، کیونکہ اس کا اگلا لیڈر اگر ہوگا، یہ جنگ اسکیلیٹ کرے گی تو یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اب آبنائے حرمت پر جو محاصرہ ایران کا تھا اس کے اوپر محاصرہ امریکہ کا ہوا، اس سے براہ راست چین اور روس متاثر ہو رہے ہیں اور وہ اپنے جہازوں کی آمد و رفت یہاں سے جاری رکھنے پر زور دے رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال مل کر اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ مذاکرات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، جسے سفارتی حلقوں میں اسلام آباد 2 کہا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ یہ دورے ہو رہے ہیں۔ مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ انزا ثاقب صاحبہ، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اس دفعہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ کتنی قابل عمل اور کتنی سنجیدہ کوششیں ہیں، اور پچھلی جو مذاکرات جس کو ویسٹرن میڈیا نے کہا کہ وہ ناکام ہو گئے اور ہمیں بھی یہی کوئی تاثر آ رہا تھا کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی، دراصل وہ ایک پوز تھا اور اصل میں اگلے دور میں معاملات اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ دیکھیں، جس دن سے پاکستان نے جب ایک سیز فائر انفورس کرائی، دونوں ممالک سے بات کی، فیلڈ مارشل نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی، وائس پریزیڈنٹ سے بات کی، ایرین ایڈمنسٹریشن سے بات کی، پھر اس کے بعد اپڈیٹ کیا ولی عہد سعودی عرب کو، ایجپٹ کو اور ترکیہ کو، تو پاکستان بہت سنسیئر ایفرٹ کر رہا تھا۔ اس دن بالکل دنیا ایک تباہی کے دہانے پہ تھی، لوگ کہتے کہ خدا نہ خواستہ تھرڈ ورلڈ وار نہ ہو جائے، ایران کا بہت نقصان نہ ہو، اس کے ریٹیلیشن میں واٹ ہیپن یو نیور نو۔ اور اس وقت پاکستان نے جو ایک اعلیٰ سفارتکاری کی اور ہمارے فیلڈ مارشل تھے عاصم منیر نے جس طریقے سے
ایک ملٹری ڈپلومیسی میں ایران کو کانفیڈنس میں لیا, 1 to 1 ان سے کمیونیکیشن میں تھے. پھر اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ سے وائس پریزیڈنٹ تھے کمیونیکیشن میں تھے, ان کو کنونس کیا اور سیز فائر افیکٹو ٹیمپرری لگائی ہوئی. اس کے بعد پاکستان مذاکرات ہوئے, اس میں بہت اچھی پیش رفت ہوئی. ظاہر ہے کہ اتنے عرصے 47-48 ایئرس کے بعد جب دو پارٹیز بیٹھتی ہیں تو تحفظات ہوتے ہیں, مسٹرسٹ ہوتا ہے, وہ دیٹ لیول پر دیر, اس لیے تھوڑے وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے. لیکن اس کے بعد بھی فیلڈ مارشل تھرو آؤٹ لگے رہے ہیں آنیسٹلی. اور آج دیکھ لیں کہ وہ خود وہاں پر گئے ہیں ایران میں ان کی لیڈرشپ سے بات کرنے کے لیے. پھر ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عرب اور قطر گئے ہیں بات کرنے کے لیے. تو دس اسپیکس کہ کتنی زیادہ ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی چل رہی ہے. اور یہ ہے بیسیکلی فیلڈ مارشل کے اپنے پرسنل کانٹیکٹس, ان کی رسپیکٹ ایران کے لیے. اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کے سامنے کس طریقے سے تعریفیں کی ہیں. ابھی بھی آج بھی جب انہوں نے کہا کہ چانس ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, فیلڈ مارشل کا بڑا اس پہ عمل دخل ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ہی ہوں گے, کسی اور کا تعلق نہیں ہے اس سے, اس لیے پاکستان میں ہوں گے. یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ہیز بیکم اے گلوبل اس پہ پلیئر بن گیا ہے سیاست میں. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے پاکستان تو یہ ایران ٹرسٹ کر رہا ہے, امریکہ ٹرسٹ کر رہا ہے, دس از مور امپورٹنٹ. اور اسی لیے ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ملاقات ہو, سیکنڈ سیشن ہو, جو اریٹنٹس ہیں, جہاں پر پوائنٹس آف کنورجنس نہیں ہیں, اس کو بیٹھ کر ریزالو پہلے کر لیجیے وفود کے لیول پہ, لیڈرشپ کے لیول پر. اور جب دوبارہ آئیں تو کافی حد تک سارے مسائل ختم ہو گئے ہوں, اور آنے کے بعد جو چھوٹے موٹے پوائنٹس ان کو ڈسکس کیا جائے. اس کے بعد ایک اسلام آباد ایکارڈ ہو. یہ اسلام آباد ایکارڈ دنیا میں جانا جائے گا کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی سفارتی فتح ہے. پھر اس کے بعد ملٹری ڈپلومیسی کیسی ہوئی ہے. اور آئندہ کے لیے پاکستان یہ ہمیشہ ول بی نون ایز اے پیس کیپر. پاکستان کا یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ دنیا کو تباہی دہانے سے بچا لیا. آپ کے سامنے نیٹو نے امریکہ کو چھوڑ دیا ہوا ہے, اس وقت ساتھ نہیں ہے, برٹن نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے مڈل ایسٹ بھی ناراض بیٹھا ہے. ان انوائرمنٹ نے جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی اٹ از ابو آل. اور انڈیا میں دیکھ لیں جو صفحے ماتم ہے, اور اب تو اور زیادہ شور مچا ہوا ہے, رونا بھی اتنا پڑا ہوا ہے. یہ نہیں ریلائز کرتے کہ آپ نے کتنی اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ خود آ گئے یہاں پر اور مسعود پزشکیان آ گئے, دونوں آ گئے, تو پھر تو وہاں پر مجھے نہیں لگتا شاید آگ لگا لیں گے اپنے آپ کو. دیکھیں اس میں بھی ابھی یہ بھی بہت چانس ہے. مجھے گٹ فیلنگ ہے ہی مائٹ کم, اس لیے اگر ڈاکومنٹ سائن ہونے کا وقت آ جاتا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ لائک کہ وہ خود آئیں اور آ کے اس کا پورا کریڈٹ لیں. جی, کیونکہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی بہت ڈاؤن ہے امریکہ میں, اور وہ ایک ان کے کیپ میں فیدر ہوگا کہ وہ لگائیں گے جو لگائیں گے. دیکھیں میں گیا تھا, میں نے جنگ بندی کرائی ہے, دنیا کو ایک تباہی سے بچا لیا, ایران کو کنٹرول کر لیا, دنیا کو بچا لیا, یعنی بہت کچھ ان کے پاس کہنے کو ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ جی, اور پریزیڈنٹ یہ بھی کہ پریزیڈنٹ پزشکیان جو ہیں وہ بھی شاید ضرور پھر ظاہر ہے وہ بھی آئیں گے, اور دونوں کے درمیان میں یہ سائن ہوگا. باقی ساری تیاری ہو گئی ہوگی. اٹ ول بی اے بگیسٹ سکسیس پاکستان کے لیے, سفارتی ملٹری ڈپلومیسی کی, اور اس کے بعد ہمارے پرائم فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سکسیس. اور یہ پاکستان کے لیے دنیا میں بہت راہیں کھول دے گا. پاکستان بھی ٹیکن ایز اے پیس کیپر, پیس میکر. بے شک بے شک بے شک. پاکستان کا پہلے 2025 کو شکست دی, اس میں پاکستان کا قد بڑھا, اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب امن کے میدان میں بھی جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا اس کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا الحمدللہ. عطا شاہد صاحب, ہم بڑے آپٹومسٹک ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا ایک خاص تجربہ ہے, آپ بتائیں کہ ہم کیوں اتنے آپٹومسٹک ہیں کہ یہ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہی ہوگا اور بہت کامیاب ہوگا, اور کسی معاہدے پر دونوں فریق پہنچ جائیں گے. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا, اور اس سے پہلے جو ہمارے اینالسٹ تھے وہ انہوں نے بھی بڑا صحیح تجزیہ کیا. اب اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پرائم منسٹر آلریڈی سعودی عرب, قطر اور ترکیہ میں جائیں گے, اور اس کے علاوہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب وہ آلریڈی وہ بھی تہران میں ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ اگلے 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسرائیل میں آج شام رات کو ان کی وار کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, جس میں
لبنان میں سیز فائر کے بارے میں سوچا جائے گا. تو تمام یہ کڑیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں کچھ چیز بڑی ہونے جا رہی ہے اور وہ سیٹلمنٹ کی طرف ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جو مذاکرات لبنانی اور اسرائیلی انواع کے درمیان میں وہاں پر واشنگٹن میں ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً یہی بتایا جا رہا ہے کہ سکسیسفل ہوئے ہیں. اور آج رات کی کیبنٹ میٹنگ وہاں پہ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ لبنان میں سیز فائر اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پہلے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی ایران کی طرف سے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایران میں ہیں وہ باقی جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے اور ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اور جو ایران کے اپنے خدشات سینکشن کے بارے میں اور ریپریشنز کے بارے میں وہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں طے کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے. تو اس لیے ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہیں کہ اگلے 2-3 دن انتہائی امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان اس سفارتی محاذ پر کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے with little cautious. I am still a bit cautious کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ تمام ٹھیک ہے وہ مارجن تو ہونا چاہیے تھا شاہد صاحب کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بڑی بالکل جہاں پہ یہ تمام جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, بڑی سنجیدہ کوششیں ہیں اور یہ جو ہے یہ حقیقت بنتی نظر بھی آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کہا جا رہا ہے. انزا ثاقب صاحبہ, جس دن جے ڈی وینس یہاں سے واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ ایران کو نیوکلیر بم رکھنے کی یا اس کو نیوکلیر کیپیبلٹیز جو ہیں فوجی مقاصد کے لیے اس کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اس طرح کی جب انہوں نے گفتگو کی اسی وقت سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ نیوکلیر کا ایشو تو پہلے سے سیٹل ہو چکا تھا ان کے درمیان, تو نیوکلیر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر تو مسئلہ آبنائے ہرمز کا ہے یا جسے ہم ایران کی پراکسیز کہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے, لبنان کا مسئلہ ہے, حوثیز کا مسئلہ ہے, حزب اللہ کا مسئلہ ہے. تو یہ جو وقت دیا گیا یہ انہی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے دیا گیا, اور نیوکلیر کا ایشو ایک ایسا ایشو تھا جس پر ایران فیس سیونگ دے سکتا تھا امریکہ کو. دیکھیں یہاں ایک میں آپ کو اینالیٹیکل سچویشن بتاتی ہوں. اسلام آباد پیس ٹاکس کے بعد جو لیٹسٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے نا, اس سے سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یو ایس اور ایران کانفلکٹ جو ہے نا اب ایک کنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف ہے جہاں ایکٹیو ڈپلومیسی بھی ہے. اس فیز میں دونوں کنٹریز انٹر ہو چکی ہیں. جو ٹاکس ہیں بنا فائنل اگریمنٹ کے ختم ہوئی, جو فرسٹ ٹاکس تھی, اب سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہمیں پتہ ہے. اور جیسے آپ نے اچھی طرح ہائی لائٹ کیا کہ پریویسلی جب دوحہ میں جنیوا میں ملاقاتیں ہوتی نہیں, سوری عمان میں جنیوا میں ملاقات نہیں تھی, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی اگریمنٹس بھی ہوئے تھے. ایران نے اپنے اسٹاک پائلز کم کرنے کی بھی بات ایک حد تک اگری کر لی تھی. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جو 45 ڈیز پلس کی جو جنگ ہوئی اس سچویشن کے اندر ایران کو یہ تو پروو ہو چکا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر اسٹاک پائلز ہیں, اوور آل اے سیمیٹرک وارفیئر کے جتنے بھی ٹولز ہیں, آیا وہ اپنی میزائل پروگرام ہو, آیا وہ اکنامک چوک پوائنٹس بنانا ہو اسٹریٹ آف ہارمز کے فارم میں, یا اپنی پراکسیز کو ایکٹیویٹ کرنا ہو, سائبر وارفیئر کرنا ہو, اینڈ اگین یورینیم انریچمنٹ, یہ جو جس چیزوں کے وجہ سے ان پہ اتنے سال ڈیکیڈز انہوں نے اتنا سفر کیا, سینکشنز بھگتی, ساری چیزیں, یہی ان کے لیے ایک سب سے بڑی اسٹریٹجک انشورنس بن گئی. کیونکہ ایران نے یہ تو دکھا دیا کہ اب ہم نہ وہ لیبیا ہے, نہ عراق ہے, اور نہ وہ غزہ ہے. ایران ایک ایڈیولوجیکل تھیوکریسی ہے. تو اس طرح سے اب دیکھیں ابھی جو سم واٹ ڈیڈ لاک کی سچویشن بنیادی طور پر اس کی دو وجوہات ہیں کہ جہاں ایک کور اسٹریٹجک ڈس اگریمنٹ ہے. یو ایس ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام, خاص طور پہ اپنی یورینیم انریچمنٹ, کمپلیٹلی گیو اپ کر دے, اس کی کوئی زیرو ٹالرنس ہو, وہ ریسٹرکشن کے اوپر نہیں آ رہا ہے. جبکہ ایران اپنا اس کو رائٹ سمجھتا ہے آرٹیکل 4 NPT کے تحت, کیونکہ اب تو یہ اس کا ڈیٹرنس ٹول بن گیا ہے. ایران کی پرائیورٹی سینکشنز, ریلیف, سیکیورٹی گارنٹیز اور اپنی اسٹریٹجک آٹونومی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سو سب سے بڑا مسئلہ یہاں وہی تھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. اب اگر تو یہ دیکھیں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رشیا نے کہیں نہ کہیں انٹروین کر کے یہ بھی ایران کو کہا کہ ہم 5 سال تک
آپ کے یورینیم اسٹاک پائلز کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, اور اس طرح کی دیگر کنورسیشنز بھی چل رہی تھی. تو جو یو ایس نے آپشنز دینے ہیں نا جی, وہ کہیں نہ کہیں فلیکسیبل ہونے چاہیے, ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. اور پھر دیکھیں کیونکہ ابھی یہ جو پیس پروسیس ہے نا, ہمیشہ یہ ایک تو پہلے میں آپ کے ناظرین کو بھی سمجھا دوں کہ جو 47 ایئرس پلس کی جنگ ہے وہ آپ نہیں ایزیوم کر سکتے کہ 22 گھنٹے میں کمپلیٹ ختم ہو جائے, یا 47 ایئرس کی جتنی بھی کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے چند ملاقاتوں میں. سو ڈیفینیٹلی یہ ایک سٹارٹ ہوتا ہے, اور ابھی جو اگریمنٹ دونوں کی طرف ہے یہ بڑا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, گیو اینڈ ٹیک کا, رادر دین کہ کوئی ٹرانسفارمیشنل ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بنے. تو یہ ایک بگننگ ہے. اچھا, اگر تو یو ایس کچھ اس طرح کی گارنٹیز دیتا ہے کہ اگر ایران کو آمادہ کر لیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے, دوسرے دیگر جو ممالک ہیں ان کی طرف سے جو کہ اس کانفلکٹ ریزولوشن کا حصہ بن رہے ہیں, کہ آپ اپنے اسٹاک پائلز کو, یورینیم انریچمنٹ کو 5 سال کے لیے فار ایگزامپل گیو اپ کر دیں یا ان کو مینیج کر لیں, تو کیا گارنٹیز یو ایس پٹس آن دا ٹیبل. اس دن ان کی بیسٹ آفر کچھ اور تھی, لیکن کیا اب وہ اس اسٹیٹ میں ہے کہ اگر ایران بھی اپنی طرف سے فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے تو کیا گارنٹیز ہیں, کیا اسرائیل اٹیک کرنا بند کر دے گا, کیا امریکہ اس کے اوپر کیا انفلوئنس رکھے گا, کیا وار ریپریشنز ہوں گی, کیا کتنے ملینز آف ڈالرز کی کمپنسیشن ہوگی, اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ, پراکسیز کا معاملہ. سو اس ایریا میں دیکھیں ابھی بڑی نازک صورتحال ہے. صاحب یہی سے شروع کرتے ہیں, دوبارہ کرتے ہیں, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, یہیں سے شروع کرتے ہیں گفتگو. ویلکم بیک. بریک سے پہلے انصر ثاقب صاحب آپ کہہ رہی تھی کہ نیوکلیئر کے ایشو پر ایران اپنی فلیکسیبلٹی دکھائے گا. ایران کے لیے کیا نیوکلیئر ایشو سے زیادہ بڑا ایشو ہے, یا اس علاقے میں مکمل جنگ بندی, تمام تنازعات کا خاتمہ, اس کی پراکسیز جو ہیں, جو میں اس کی اسٹرینتھ کہتا ہوں, پراکسیز ویسٹ کا لفظ ہے, تو ان کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو ساتھ لے کے چلنا, یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا یا نیوکلیئر کا مسئلہ؟ دیکھیں, ایران کے لیے سب سے بڑی جو ابھی ضرورت ہے نا وہ ان کی سینکشنز ریلیف ہے, سیکیورٹی کی گارنٹیز, اور جس طرح میں نے کیا اسٹریٹجک اٹانومی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جب بھی آپ کسی اس طرح کی صورتحال میں ہوتے ہیں, دونوں پارٹیز ہم نے دیکھا ہے, اگر ہم جذباتی ہو کے نہیں سوچیں اور اس کو ایک اسٹرکٹلی سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے لینس سے دیکھیں, تو دونوں بہت زیادہ لیوریج لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جتنی زیادہ اگر آپ چیزوں کو 10 چیزیں مانگیں گے تو شاید 3 پہ اگریمنٹ ہوگا کہیں نہ کہیں. سو آئی تھنک ایران کے لیے ابھی سب سے بڑا, دیکھیں اگر نیوکلیئر کی میں بات کروں نا, تو آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ جو پریویس سپریم لیڈر تھے آیت اللہ علی خامنئی صاحب, انہوں نے تو ویسے ہی فتویٰ دے دیا تھا نیوکلیئر ویپن کے اگینسٹ. سو لیکن جو نئے ان کے جو صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب, وہ ذرا ریڈ ڈائنرز کے ساتھ, ہارڈ ڈائنرز کے ساتھ ان کا سٹانس زیادہ کانگروئنسی میں دکھتا ہے ہمیں. کیونکہ اب دیکھیں, اگر اس چیز کو میں نے جیسے آپ کو بتایا, یہ ان کی ایک انشورنس پالیسی فی الحال بن گئی ہے ان دا مڈل ایسٹ, اسی لیے تو ابھی تک کوئی بھی کنٹری ان کو ایک مطلب فلی اٹیک. یہ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ یہ معاملہ اٹکنے والا نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی ایشو ہوگا. جی, اس کے ڈیفینیٹلی دیکھیں نا 2-3 اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ جو ریجنل لیول پر اس سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک مینج انسٹیبلٹی کا فیز چل گیا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کا اب اس کانفلکٹ کا جو سینٹرل پریشر پوائنٹ بن چکا ہے, جہاں سے کچھ نہ صرف گلوبل سپلائی کا بڑا حصہ, بٹ آپ دیکھیں کہ سالوینٹس کا ڈفرینٹ, اور جس سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی وغیرہ افیکٹ ہوتی ہے. چائنا ایز اے بڑا ریجنل پارٹنر افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس ایریا میں کوئی بھی ایسکلیشن ہو, چاہے وہ نیول بلاکیڈ ہو یا پراکسی ایکٹیویٹی ہو, سیدھا گلف سیکیورٹی, اسرائیل ڈائنامکس اور وائڈر ریجنل تھیٹرز کو امپیکٹ کرتا ہے. اس لیے فل اسکیل وار کے مجھے چانسز ابھی بھی کنٹرول لگتے ہیں, لیکن لو انٹینسٹی کانفلکٹ اور کانسٹنٹ ٹینشن کا رسک ہائی ہے. سو اکنامک طور پر اس کرائسس کے افیکٹس ہم نے امیڈیٹ اور گلوبل دیکھ لیے. آئل پرائسز آلریڈی اپورڈ پریشر میں ہیں کیونکہ مارکیٹس فیوچر ڈسرپشن کو پرائز کر رہی ہیں. اب اسٹریٹ آف ہارمز کی انسٹیبلٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہ صرف شپنگ کاسٹ, انشورنس پریمیئر اور سپلائی چینز کو رسک کو بڑھاتا ہے, جو کہ ڈائریکٹ گلوبل انفلیشن اور اسپیشلی جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں جیسے پاکستان خود ہے, اس کو افیکٹ کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آئل کو صرف ایک کموڈٹی نہیں بلکہ ایک
جیو پولیٹیکل ویپن بنایا جا رہا ہے, جہاں پر سپلائی کا کنٹرول جو ہے اسٹریٹجک لیوریج بنتا جا رہا ہے. سیم گوز فار دا سو کالڈ پراکسیز یا جو بھی یہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے جو اس میں دیکھنے والی ہوگی. سر حارث صاحب, کیا یہ جو آئل کی ویپنائزیشن کا ذکر کیا انہوں نے صاحبہ نے, یہ کنٹرول ایران کسی صورت پہ گیو اپ کرے گا جو اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے؟ دیکھیں, ایران نے اس دفعہ ریلائز کر لیا, بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کریں گے, اور اس وقت جس طریقے سے انہوں نے پورا کنٹرول حاصل کیا, اور ڈسپائٹ امریکن نیوی کے پوری کوشش کے, تھریٹ کے کہ جی ہم یہاں پر 82 ایئربورن ڈویژن آ رہا ہے, پھر انہوں نے کہا جی میرے پاس میرینز آ رہے ہیں, وٹ ایور دے وانٹ ٹو ہیو دی مسل فلیکسنگ, پریشر ٹیکٹکس before sitting for negotiations. Iran did not budge and they had a control. Even today they have a control. Despite the fact کہ امریکہ نے اس میں نیٹو کو انوائٹ کیا, برٹن کو انوائٹ کیا, تمام مالکوں کا, کوریا کو کا, چائنا کو کا, nobody came. That means American realized کہ he can't do much about it. پوری ملٹری مائٹ استعمال کر لی ایران کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, وہ بھی نہیں کر سکے. ہاں اگر اپنی وہ فیس سیونگ کے لیے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایئر فورس بھی تباہ کر دی, میں نے نیوی بھی تباہ کر دی, میں نے میزائل لانچنگ کیپیبلٹی کافی کمزور کر دی, میں نے نیوکلیر کو نقصان کر دیا, اور رجوین چینج بھی کر دی کہ میں نے 40-50 لوگ ان کو شہید کر دیا, علی خامنہئی کو شہید کر دیا. لیکن ٹوڈے ایران از اسٹل فائٹنگ ایز اے ریزیلنٹ قوم, اور ان کی وہی انسٹیٹیوشن بھی فنکشن کر رہا ہے, ان کے میزائل بھی لانچ ہو رہے ہیں, ان کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول بھی ہے. تو دین ہاؤ امریکہ ہیز ڈیفیٹڈ ایران. سر پولیٹیکل پوسچرنگ تو اپنی جگہ, ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل پوسچرنگ تو اپنی جگہ, حقیقت تو یہی ہے کہ ایران کو ڈیفیٹ نہیں ملی, لیکن ایران جو مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے, ہرمز کا کنٹرول اس کے پاس ہوگا, یہ سب سے بڑا ویپن ہوگا شاید اس ایریا میں. ایسا ایران اسرائیل کو کیسے ہضم ہوگا؟ دیکھیں, اسرائیل نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے ایران, اسرائیل اور امریکہ مل کے ٹوٹل ڈسٹرکشن کر دیں ایران کی. ایران ہمیشہ سے اس کا تھریٹ جو ہے اسرائیل کو ختم ہو جائے, خاص طور پہ اس وقت جب وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کے لیے باقی اس کے خلیجی ممالک پہ جا کے قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو پیچھے سے کوئی تھریٹ نہ ہو, بٹ وہ نہیں کر سکا. اور یہ ایران اسٹل ویری اسٹرانگ فورس ٹو ریکن ود, یہ بھی کنفرم ہو گیا, جس کے پھر اس نے اسرائیل نے پوری کوشش کر لی کہ ایران کو اور خلیجی ممالک کو آپس میں لڑائے, اور کبھی اس نے بڑا اسپوائلر فائل کیا, میزائل فائر کر دیے, ایران نے پیٹرو کیمیکل ہب کے اوپر فائر کیا, بٹ پھر یہاں پر پلے آیا پاکستان کا فیلڈ مارشل کا, کس طریقے سے انہوں نے ایران کو کنٹرول کیا, کہ کن سعودی عرب کو سمجھایا کہ نہیں یہی ایران کا ڈیزائن, اسرائیل کا ڈیزائن ہے کہ آپ کو لڑا کے سیلف ڈسٹرکشن کر کے اپنا خواب پورا کرے. ٹوڈے ایوری تھنگ از اوکے. تو وہ اب کامیاب نہیں ہوا. لیکن اب ایک بات ہے کہ امریکہ یہ انشور کرے گا کہ ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو کم از کم وہ کنٹرول کر لے, چاہے وہ IAEA کے انڈر ہو. ابھی سنا یہ جا رہا ہے کہ تو سر وہ تو پہلے بھی تھی نا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سر وہ تو پہلے بھی تھی, NPT کا سگنیٹری ہے, IAEA نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, ان کے انسپیکٹرز وہاں پر موجود رہے ہیں, وہ اوباما کے ساتھ معاہدہ کر چکے, 2 مرتبہ جو سٹنگز ہوئی ان میں بھی وہ ایگری کر گئے, وہ تو پہلے سے سیٹلڈ ایشو تھا. دیکھیں اب اس وقت یہی میں بات کروں, اب اس کے پاس کیا, دیکھیں نہ وہ ایران کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ختم کر سکا, نہ میزائل کی ختم کر سکا, نہ رجیم چینج کر سکا, نہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کنٹرول ختم کر سکا. دیٹ مینس کہ ہی ہیز ناٹ اچیوڈ دیئر وار آبجیکٹیو. اسی لیے اب وہ فائنلی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو نیگوشیٹ کروں اور یہ کہوں کہ میں نے جنگ بند کرا دی, میں نے یہی اس پوائنٹ پہ نیگوشیٹ کروں جس پر مجھے فیس سیونگ مل جائے, ایران تیار ہو جائے. دس از وٹ ہی از ٹرائنگ. جب وہ کہہ رہے ہیں میں نے نیوی ختم کر دی, ایئر فورس ختم کر دی, میں نے ان کے میزائل لانچر کمپلوٹ کر دیے, میں نے رجیم چینج کر دی, پھر بٹ دا ورلڈ نو دیٹ امریکہ کوڈ ناٹ اچیو اٹ آبجیکٹیو. اور اسی بٹ ہی نو وٹ ہی وانٹس از کہ وہ ایک اپنی کیپ میں نیا فیدر لگانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ ایک جنگ بندی کی, میں نے 27 سال کا پرانا ایران کا اور امریکہ کا مسئلہ حل کیا, اور میں خود ہو سکتا ہے ہی مائٹ کم ہمسیلف,
he would not like to give this credit to J.D. Vance because he is the next president کا کینڈیڈیٹ ہے. چاہے مڈ ٹرم الیکشن ہو یا بعد کے الیکشن ہو, تو ہی وڈ لائک کہ کم سائن کریں, خود سائن کرے اور اس کا کریڈٹ لے اور جا کے کہے دیکھیں میں نے سب کچھ کر دیا تاکہ آئندہ مڈ ٹرم الیکشن میں اس کو ایک الیکشن میں فائدہ ہو جائے. تو یہ اس کے ڈیزائن ہیں. پاکستان نے لیکن جو کردار ادا کیا ہے, آئی تھنک ابو دا بورڈ, اٹ ول آلویز ریممبرڈ ان دا گولڈن ورڈ, اور انڈیا اتنا ہی پستی کے اندر دفن ہوتا گیا. عطا شاہی صاحب ایک بریک لینا ہے, لیکن سوال آپ کو میں آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں, واپس آ کر کیا فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر, خاص طور پہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری لائے بغیر, اور لبنان وغیرہ شام کو بھی اس میں ہم ایڈ کر لیں, مینلی فلسطین, اس مسئلے کو حل کیے بغیر اس ریجن میں کیا دیر پا امن ممکن ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایران کا پہلے دن سے موقف رہا کہ وہ کمپریہنسو حل چاہتا ہے, تمام لڑائیاں اس خطے میں جو ہو رہی ہیں, تنازعات, ان کا خاتمہ چاہتا ہے. سر, اگر مذاکرات کے ہم قریب ہیں, ہم کسی معاہدے کے قریب دیکھ رہے ہیں ایران کو اور امریکہ کو اور اسرائیل کو, تو کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہوئے بغیر, یہ سب سے بڑا علاقائی تنازع ہے, کیا اس خطے میں دیر پا امن ممکن ہے؟ ایران کا جو مقصد ہے کمپریہنسو سلوشن, وہ حاصل ہوتا ہے؟ جی مسعود رضا صاحب, میں اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن ایک بات میں اپنے ویورز کے لیے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایران میں جتنا نقصان ہو چکا ہے, وہ اگر ایران اگلے 20 سال بھی کوشش کرے تو تب جا کے وہ نقصان جو ہے وہ پورا کر سکے گا. ہمیں بڑی فیئر طریقے سے دونوں طرف کی صورتحال کو دیکھنا چاہیے. صرف ایران کی جہاں تک ریزیلینس ہے اس سے کسی کو انکار نہیں, لیکن باقی جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے اور جو وہاں پہ اب وار فٹیگ ہے, وہ جو اس کے اندر کی صورتحال کو جانتے ہیں یا جو وہ سیریسلی اس کو دیکھ رہے ہیں, وہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو فریقین ہیں اس وقت کی صورتحال پہ ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہی تو بیسک مسئلہ تھا. ایران کی تو کوئی ذاتی دشمنی اپنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی, کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی, وہ سارا اس کا جو ریزن بنی یا اس کی جو بیسک کاز تھی وہ فلسطین تھی. اور اب فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو یہ تمام یہ وار جو ہے, اس وار میں جہاں پہ ایران کا یورینیم آ گیا یا اسرائیل کی ایگزسٹنس کا مسئلہ آ گیا. ابھی ایک اور چیز جو ہمارے جتنے بھی اینالسٹ ہیں انہوں نے جس کو اگنور کیا ہے وہ میزائل پروگرام ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن امریکہ بڑا زور دے رہا ہے ایران پر کہ وہ اپنے بیلاسٹک میزائل کی جو رینج ہے وہ اسرائیل سے کم رکھیں, اتنا ان کا فاصلہ نہ ہو کہ وہ اسرائیل کو اٹیک کر سکیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے ابھی تک حل طلب ہے اور اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ بالکل آپ نے مسعود رضا صاحب بالکل صحیح فرمایا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کسی نہ کسی صورت میں یہاں کنفلکٹ کی صورتحال پیدا ہوتی رہے گی. ابھی تو یہ ایک آپ اس وقت کچھ اپنا حد تک آپ ایک سیٹلمنٹ کر لیں گے, ایک ایگریمنٹ کر لیں گے, جس کی وجہ سے یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ تقریباً پیس کی طرف چلی جائے گی, سیٹلمنٹ کی طرف چلی جائے گی. لیکن کچھ عرصے بعد کیونکہ ابھی جو اپنا وہاں پہ ڈس آرمامنٹ کا پروگرام ہے غزہ میں وہ شروع ہونا ہے, اس پہ بھی جو ہے کنفرنٹریشن کا خدشہ ہے. اور اس کے بعد ویسٹ بینک میں جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں یا جو اسرائیل نے وہاں ویسٹ بینک میں بھی مزید ایکسپینشن کا منصوبہ بنایا ہے, تو یہ کچھ عرصے بعد دوبارہ جو ہے یہ وہاں کنفلکٹ جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں. سر یہ اس پر ایک کوئی کامنٹ لے لوں میں, وہ کبھی بھی اس ریجن میں نہیں آ سکتا. حارث نواز صاحب کا سر, فلسطین کے مسئلے پر کوئی فرق پڑے گا اس پورے تنازع کا, اور یہ وہاں پر کچھ تبدیلی نظر آئے گی؟ دیکھیں یہ ایک پرائورٹی نمبر 1 ہے کہ ایران کا, امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ مسئلہ حل ہو جائے پرماننٹ, اور گارنٹی ہو کہ امریکہ اور ایران یہ اسرائیل کسی حالت میں ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. نمبر 2, یہاں پر اب ایک ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اسلامک ممالک کا, OIC کو. If they want کہ پیلسٹائن کا مسئلہ ختم ہو تو اس کے لیے they have to be united. عرب ممالک اور اسلامک ممالک they have to now get together
اور اپنے آپ کو ایک پراپر طریقے سے پلان کریں کہ پاکستان، ترکیے، ایجپٹ، انڈونیشیا اور یہ خلیجی ممالک کے مل کے کہیں نہ کہیں 57 کنٹریز ہیں، یہ اپنا ایک لائحہ عمل بنائیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اتنا پیسہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، یہ آپ انویسٹ اپنے بینکوں میں کریں. آپ یہاں پر اپنے ہارڈ ویئر کے جیسے پاکستان بنا رہے J17، اس کے بعد J10، لائک ترکیہ بنا رہا ہے، بہت زیادہ ڈرون ٹاپ کوالٹی کا بنا رہا ہے، اور ان چیزوں کو آپ امپروو کریں، انڈیجنس بنائیں، تاکہ اسرائیل کو پتہ ہو کہ مسلمانوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی اسرائیل کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں تھا. اور وہ اس طریقے سے کہ اگر آئندہ کبھی اسرائیل غزہ پر یا ویسٹ بینک پہ یا کہیں بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرے، اور یا اپنے گریٹر اسرائیل کا جو ہے اس کا خواب وہ پورا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر عرب ممالک شوڈ سٹینڈ، اور اسلامک ممالک کو کھڑے ہونا چاہیے. ناٹ کہ آپ لڑائی شروع کر دیں. آپ اس کے اوپر، آپ عرب کے اوپر سے تمام فلائٹس امریکہ کی، یہ اسرائیل کی ختم بند کر دیں. آپ کارڈ کو سسپینڈ کر دیں. آپ ٹریڈ جو بزنس کر رہے ہیں، یعنی ایران نے سر ایک موقع فراہم کر دیا ہے پوری اسلامی دنیا کو، اور یہ بتا دیا ہے کہ اسرائیل پر کرنا اب وہ نہیں ہے کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا. اسرائیل پر اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو محدود بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے کا حل ملٹریلی بھی نکل سکتا ہے اور سفارتی طور پر بھی نکل سکتا ہے. بہت شکریہ سر. ایک بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ایران تنازعہ ختم ہونے کے بالکل قریب نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو بہت امکان اس کا ہے کہ اسی ہفتے، آنے والے ہفتے میں 18 تاریخ یا 20 تاریخ سے پہلے 18 تاریخ سمجھ جا رہی ہے کہ شاید فائنل تاریخ ہو ممکنہ طور پر، کہ معاہدہ اسلام آباد کے اندر ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ اس وقت تک مکمل طور پر حل نہیں ہوگا جب تک پوری دنیا مل کر، اور خاص طور پہ تمام اسلامی ممالک مل کر فلسطین کے مسئلے کو حل نہیں کرائیں گے. اس وقت تک دنیا میں، اس ریجن میں تو قطعی نہیں، اور دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بہرحال بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، عطا شاہد صاحب، عزہ ثاقب صاحبہ. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت.